بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو قرآن سمجھے آسان طریقے کے سبق نمبر 20B میں خوش آمدید۔ آج ہم شارٹ ٹیبلز دیکھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ۔ میں سائن کروں گی، بولیں گے آپ سب۔ مائک آن کر لیجیے اپنے اور سب نے بولنا ہے۔ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، دل سے مل کر مل کیجیے۔ کر ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ جی، ہم پڑھ چکے ہیں کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ فعل، حرف۔ ویری گڈ۔ اسم کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ جی سسٹر سا۔ اسم کسی چیز کا نام یا جگہ کا نام یا اس کی صفت، اور اس کی پہچان شروع میں الف لام یا آخر میں ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، اور اس کو جمع بنانے کا قاعدہ جو آخر پہ اسم کی پہچان ہے وہ واو نون یہ نون الف تا۔ ویری گڈ۔ فعل کی ڈیفینیشن کوئی اور بتا دیں؟ جی سسٹر روبینہ۔ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ویری گڈ۔ جیسے میں پتہ کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ حرف، حرف کون بتائے گا؟ جی سسٹر سا۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے۔ بالکل، ویری گڈ۔ آج ہم دیکھیں گے شارٹ ٹیبل، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر ہم نے امر کیا، فعل امر اور فعل نہیں کیا، پھر ہم نے بنایا فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے شارٹ فارم میں کرنا، یعنی ہم لیں گے ماضی سے پہلا، مضارع کا پہلا، فعل امر کا پہلا، اور پھر فاعل، مفعول اور فعل۔ تو فعلا کو ہم پہلے لیتے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ فعل، فعل، یفعل، افعل، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوگا فاعل، مفعول، فعل۔ اس طرح یہ پورا شارٹ ٹیبل بنے گا۔ اور جو یہ آخر میں اسم ہے تو اس کے آخر میں فاعل، مفعول اور فعل کے آخر میں یہ تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تنوین ہوتی ہیں ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، یا پھر وہ جمع کی پہچان بھی ان کی ہو سکتی ہے، یعنی واو نون، یا نون اور الف تا بھی ہو سکتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی فاعلن، 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 یا پھر مفعولن، 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 یا پھر فعلن، فعلن اور فعلن۔ اور جو ابھی آپ لوگ اپنے مائک آف کر دیں، جب میں کہوں تو تب بھی آن کریے۔ فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون کا اضافہ ہو جائے گا اگر ڈبل پیش ہوگا تو فاعلون، اگر ڈبل زیر ڈبل زبر ہوا تو فاعلی۔ مفعول کی جمع کیا ہوگی؟ ڈبل پیش ہوا تو واو نون کا اضافہ، اور ڈبل زیر یا زبر ہوئی تو پھر یا نون کا اضافہ۔ اور پھر مؤنث کیا ہوگا؟ فاعلہ، ٹھیک ہے، آخر میں گولتا کا اضافہ۔ اور مفعول کی مؤنث کیا ہوگی؟ مفعولہ، اور اس کی جمع ہم کیسے بنائیں گے؟ الف تا، گولتا ہٹا کے الف تا کا اضافہ کر دیں گے۔ جی، یہ کون کرے گا شارٹ ٹیبل؟ جی سسٹر سا۔ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا کام کا نام۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ جی، یہ پورا ٹیبل ہے، اور فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اور یہ جس میں ریڈ ہائی لائٹڈ پارٹس ہیں نا، یہ ہم نے اس کو پھر شارٹ ٹیبل کر دیا۔ تو اسی طرح ہم باقی سب کا بھی کریں گے۔ فاتحہ کا شارٹ ٹیبل کون کرے گا؟ پہلے میں کر دیتی ہوں۔ فاتحہ، یفتح، افتح، فاتحن، مفتوحن، فتحن۔ جی جی سسٹر صاحب کریے۔
اس کے بعد سسٹر روبینہ آپ کریے گا نصرہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے؟ فتح ترجمے کے ساتھ کہ وداؤٹ؟ نہیں وداؤٹ. آپ لوگوں اوکے کو آتا ہے اب یہ، اس لیے میں جی. ترجمہ نہیں کرا رہی. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر روبینہ نصرہ کا ٹیبل آپ کریں. نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. جی ضربہ کا کوئی اور ٹیبل کرے. جی سسٹر سائمہ آپ کریے. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. ویری گڈ. سامیہ کا کوئی اور ٹیبل کرے. جی سسٹر فائزہ آپ کریے. جی سسٹر فائزہ. سسٹر فائزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہیں. جی جی اب آ رہی ہے، کریے. سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں اس کو. فاتحہ کا سسٹر عرصہ نے کیا تھا، اب کوئی اور کرے. سسٹر عرصہ باقی تینوں کے لیے ہینڈ ریز کر سکتی ہیں. فاتحہ کا آپ کر چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کسی اور کے لیے. جی سسٹر حفصہ آپ فاتحہ کا پھر سے کریے ٹیبل. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. جی سسٹر روبینہ آپ نے نصرہ کا کیا تھا نا، آپ ضربہ کا کرتے ہیں. سسٹر عرصہ آپ نصرہ کا کرتے ہیں. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. ویری گڈ، جزاک اللہ. جی سسٹر روبینہ آپ ضربہ کا کر دیں. اس کے بعد باقی ریڈی رہے. ٹھیک ہے؟ جس نے سامیہ کا کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کر دیں. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. ویری گڈ. اب سامیہ کا جی سسٹر سائمہ آپ کریے. سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. یہ شارٹ ٹیبل ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو آگے QC2 میں ہم اسی کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ اب ہم کرتے ہیں اس کی پریکٹس پہلے ماضی کی. ہل نصرتا زیدن. جی سسٹر عرصہ آپ آنسر دیجیے. نعم نصرت زیدا. نصر تو زیدن. جی ہل نصر تم زیدن. نعم نصرنا زیدا. ویری گڈ. اب ہم زید کو ہم نے ہٹا دیا، اب ہم لگا دیں گے ہو کا ٹیبل. ہو کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جب نصر تو کی بجائے نا نصر تمو کہیں گے، کیونکہ یہ آسانی ہے، اربوں نے اسی طرح پڑھا ہے تو ہم بھی اس کو اسی طرح کریں گے. جی ہل نصر تہو. سسٹر روبینہ آپ بتا دیجیے، آنسر کریے. ہل نصر تہو. نعم نصرتہ. نصر تو، ہاں ایسے ہوگا حل نصر تہو تو ہوگا نعم نصر تو ہو. میرے اپنے ہاتھ کنفیوز ہو رہے ہیں. اچھا چلیں آگے پڑھیں. حل نصر تمو ہو. حل نصر تمو ہو. نعم نصرناہ. بالکل ہو. ایسے تھوڑا سا آپ پریکٹس سے یہ پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. جی سسٹر حفصہ آپ آنسر کریے گا. حل تنصر زیدن. حل تنصر زیدن. نعم انصر زید. ویری گڈ. حل تنصر. نعم انصر زیدا. حل تنصرون زیدن. نعم ننصر زیدا. ویری گڈ، جزاک اللہ. اب ہم نے اسی کے ساتھ پھر زید ہٹا کے ہو کو لگا دیں. ٹھیک ہے؟ تو کیسے ہوگا؟ اب 2 اسٹوڈنٹ آ جائیں. جی سسٹر عرصہ آپ آ جائیں، آپ کوشچن کریے گا اور سسٹر سائمہ آپ آنسر کریے گا. حل هل تنصروه. حل تنصرو ہو. نعم جی آنسر کریے. نعم انصروه. ویری گڈ. اگلا. هل تنصرونه.
نعم ننصره. ویری گڈ جی. اور دو اسٹوڈنٹ آ جائیں. سسٹر فائزہ اور سسٹر روبینہ. سسٹر فائزہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر روبینہ آنسر کریں گے. جی. انصر زیدن. انصروا زیدن. انصرو زیدن. ننصروا زیدن. آپ دونوں یہی رہیے, آپ دونوں ہی کریے یہ. اب ہم نے کیا کیا, زید کو ہٹا کے ہو لگا دیا. انصرہو. انصرہو. انصروہو. انصرو ہوگا, ٹھیک ہے, پیش لگا ہوا ہے آخر میں. انصروا. انصرہو. ہاں ویری گڈ. انصروہو. ننصرہو. ویری گڈ. الحمدللہ ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہوا. نقطہ تعلیم آج کا بہت انٹرسٹنگ ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے لیے ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اگر کسی جاب پہ ہیں تو ہماری ترقی ہوتی جائے ہوتی جائے ہوتی جائے, ہم اوپر سے اوپر آگے سے آگے جائیں. تو جنت میں بھی تو ہمیں یہی کرنا ہے نا, کہ ہمیں ترقی چاہیے. ہم نے جنت کہاں جانا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام پر, جنت الفردوس میں. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت جب قائم ہوگی, وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما. اب یہ ہما میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, دو کے لیے, یعنی یہ دو لوگوں نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالا یقال لصاحب القرآن, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا, یعنی جو قرآن کو بہت پڑھتے ہوں گے یا جو حافظ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھو, یعنی پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ مرتبے میں. یعنی وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت میں آگے بڑھتے رہیں گے, جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ احسن طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, بھاگنا ٹرین کی سپیڈ سے یا بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے نہیں, ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنا. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. تو دیکھیں ہمیں جنت میں کیسے ملے گا رتبہ؟ جتنا ہم یاد کریں گے, پھر ہم یاد کر کے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے. یہ نہیں جیسے کچھ مساجد میں راکٹ سپیڈ کے ساتھ تراویح پڑھائی جاتی ہے, ختم چلو ختم ہوں گے. نہیں, ترتیل کے ساتھ. جیسے آپ کی سپیڈ ہوگی نا, جیسا دنیا میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ کوئی ہم ڈراماٹائز نہیں کر سکتے اس کو کہ چلو ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو چڑھتے جائیں گے. نہیں, جس سپیڈ سے ہم یہاں پڑھتے ہوں گے نا, اسی سپیڈ سے ہم وہاں پڑھیں گے آٹومیٹیکلی. تو کیا ہوگا, جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس سپیڈ سے پڑھنا ہے. ترتیل سے پڑھنا ہے. ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ احسن طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو باقاعدہ سیکھیں گے, جب آپ قرآن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں نا, تیز پڑھ ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیسے لوگ تیز پڑھ لیتے ہیں. آپ رولز کو فالو کرو, آپ اس طرح سے فالو کرو, آپ تیز پڑھ ہی نہیں سکتے. کیسے پڑھیں گے؟ جہاں 2 اسٹریچ کرنا ہے, جہاں 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے, جہاں 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے, ہم کیسے اس کو 1 کاؤنٹ کر کے بھاگ جائیں گے آگے؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو اگر کریں گے تو ظاہر ہے وہ احسن طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا تو نہ ہوا نا قرآن. تو ہم کیا کرتے ہیں دنیاوی گھر کے لیے؟ ہم کتنی محنت کرتے ہیں. کئی لوگ تو سال ہر سال محنت کر کے گھر بناتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو تب وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں. یا بعض اوقات تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی دوڑ میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے گھر کے اندر نہیں جا سکتے, جو وہ تیار کر دیتے ہیں سیونگ سے, محنت سے, کسی بھی طریقے سے. سوری. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے گھر کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بہتر کیا ہے کہ ہم آخرت میں جو مستقل گھر ہے ہمارا, اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے ایفرٹ کریں. تو ترقی ہمیشہ کس کی ہوگی؟ صاحب قرآن کے لیے. حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور پھر عمل بھی کرے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ کرنا بھی آسان ہوگا. ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن سمجھیں گے بھی اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسے بہت سارے, اب تو ایکسکیوز کی نوبت ہی نہیں ہے نا, ایکسکیوز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب اتنے گروپس ہیں واٹس ایپ پہ, آپ کو جانے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے.
اس کی ایک مثال یہ ہے، آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نیت کریں اللہ تعالیٰ رستے آپ کے لیے کھولے. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہم فقہنا فی الدین، اور پھر خود ہی دل میں ہنستی تھی کہ کیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے مجھے دین کا فہم آئے گا، دین کی سمجھ آئے گی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود رستے کھولتا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن میں قرآن بیٹھی پڑھا رہی ہوں، کہ مجھے لگتا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا میرے لیے بہت امپاسبل ہے، نہیں نکل سکتی میں، ٹائم نہیں اتنا نکال سکتی کہ میں جاؤں انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ایڈمیشن لوں اور ریگولر وہی اسٹوڈنٹ روٹین میرے لیے پاسبل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ رستے کھولنے والا ہے. ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ ارادہ کریں، دعا مانگیں، قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ انسان ایک بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے خود. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پورا قرآن ہی حفظ کرنا ہے، جتنا بھی کریں بس اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے، رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ کریں، تجوید سیکھیں، اس کے قوانین سیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور یہاں پر ہم تبھی جا سکتے ہیں جب ہم اس کو روکیں گے نہیں. اپنے کام کو پہلا سٹیپ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، وہ آپ اٹھا چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے. اب دیکھیں ہم نے صرف 20 گھنٹوں کے اندر کتنا کچھ سیکھ لیا. آج آپ نے خود انالیسس کیا کہ آپ قرآن کو خود ترجمہ کر کے پڑھ سکتی ہیں، آپ کو آتا ہے ترجمہ کرنا. اور اتنا مزہ آئے گا نا آپ جب آج کے بعد سے قرآن کھولیں گی، بغیر ترجمے والا کھولیں یا ترجمے والا کھولیں، اس پہ ہاتھ رکھیں اور خود کریں. اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی فیل ہوتی ہے نا کہ جب آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ تراویحوں میں جائیں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ سبق ہمارا 20 آج ختم ہوا، اور الحمدللہ ہمارے کورس کا بھی آج اختتام ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سیکھنا قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے سفارش بنائے، قرآن کو جنت کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.